ایک کے بعد ایک ڈرامائی تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور وہ جو زلزلہ آیا تھا نا 48-72 گھنٹے پہلے، اس کے لگ رہا ہے آفٹر شاکس چل رہے ہیں ابھی بھی. اور وزیر اعظم، سیکرٹری داخلہ، اسلام آباد کے کمشنر، تمام کے تمام جو ہے وہ فریقین ان کو بنا دیا گیا ہے، لیکن محسن نقوی کا نام کہیں دکھائی نہیں دے رہا. اب یہ کیا ہے؟ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے میرے خیال سے. یہ جو فریقین جن کو بنائے گئے تو دیکھ کر ہی نون لیگ اور شریف صاحب کے ہوش اڑ گئے ہوں گے. دیکھیں، لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ معلوم ہوگا کہ توہین عدالت کی کارروائی کیسے ہوتی ہے اور پٹیشن کیا فائل کی جاتی ہے. تو اس میں پہلا سگنل تو موصول ہو گیا ہے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ، ان کو اس میں فریق نہیں بنایا گیا اور ان کو ملزم کے طور پہ نہیں دکھایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر ان کو ملزم کے طور پہ نہیں دکھایا گیا تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خبریں پھر سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے آخری وقت تک یہ کہا شہباز شریف صاحب کو کہ عمران خان کو ہاسپٹل بھیجنا پڑے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا. اس کو اپوز کون کر رہا تھا؟ اس کو اپوز کر رہے تھے جو مریم صاحبہ کے نواز شریف صاحب کے سپوکس پرسن یا ماؤتھ پیس ہیں، وہ کر رہے تھے. اور پھر اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نواز شریف صاحب کا فون آیا، مریم صاحبہ کا فون آیا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکیں. اور پھر رانا ثناءاللہ صاحب اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ایک دو اور وزیر جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کر رہے تھے، جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، جاوید لطیف صاحب اس کو اپوز کر رہے تھے. پھر طلال چودھری صاحب آتے ہیں اور وہ عطا تارڑ صاحب کے ساتھ آتے ہیں اور وہ آ کے پھر اس کو اپوز کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہ دانشور آ جاتے ہیں جو کہ نون لیگ کے ساتھ خاص طور پہ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ بالکل نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا، اور عمران خان کو جیل سے شفا نہیں لے جایا جائے گا. یہاں تک پھر یہی بات ہے کہ ٹینس سچویشن میں ایک دفعہ ان کو نکالا گیا، لیکن نکال کے کہاں لے جایا گیا؟ کیونکہ میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اس کو بھی چیک کر لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ پیمز ہاسپٹل ہی تھا، کیونکہ ایک فنکشنل ہاسپٹل کی پاور سپلائی کیسے منقطع کی جا سکتی ہے، وہاں پہ بلیک آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ موبائل فون کی ٹارچ سے کیسے مہمانوں کو اٹینڈ کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں کا جو عملہ ہے وہ کیا ہاسپٹل کا عملہ تو اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے کہ اس کو راتوں رات ان کی تربیت ہو جائے. ہاں سے کچھ زیادہ جواب نہیں دے رہا. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیمز ہاسپٹل، آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ کوئی صابر صاحب یہ جو آپ نے ساری بات کی ہے، ایک تو دل دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنی اتھارٹیز حکومت کے پاس ہے، مریم کے پاس ہے، شہباز شریف کے پاس ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ گھما پھرا کے گاڑیاں لے کر گئے، پمس پہ پمس سے واپس اڈیالہ لے آئے، اور پھر پمس لے کر بھی نہیں گئے. جو ہم منظر کشی اس ٹائم کر رہے ہیں پمس بھی نہیں لے کر گئے، ڈاکٹرز بھی پتہ نہیں کون تھے، واللہ عالم ڈاکٹرز تھے بھی یا نہیں. اتنی اتھارٹی ان کے پاس ہے. تو یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے. اور ابھی معلوم ہو جائے گا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ ڈبل گیم چل رہی ہے کہ جناب ادھر سے شے دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، ادھر سے ہے کہ جناب آپ یہ کریں. ایک طرف اچھے اچھے بن رہے ہیں، دوسری طرف برے برے بن رہے ہیں، یا دونوں طرف اچھے اچھے بن کے اور دونوں کو آپس میں کھلایا جا رہا ہے. یہ نیکسٹ ویک جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی تو معلوم ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، آئی جی جیل خانہ جات بتا دیں گے، چیف کمشنر جو کہ پیش تھے نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے میں، پھر دوبارہ دائر کرنے میں، وہ بھی بتا دیں گے، کیونکہ وہ بھی لیفٹنٹ ریٹائرڈ ہیں، فوج سے ان کا تعلق ہے. اور اسی طریقے سے سیکٹری انٹیریئر بتائیں گے، کیونکہ اب انہوں نے بتانا ہے کہ وہ کون تھے اور کون ان کو ہینڈل کر رہا تھا، جیل سے کون لے کر گیا، کس کے حوالے کیا جیل حکام نے، کیونکہ وہاں پہ تو ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ اگر کسی قیدی کو لے کر جانا ہے تو کس کے ہینڈ اوور کیا گیا اس اڈیالہ جیل سے، اور پھر آگے جو ٹریٹمنٹ ہوا اس کا کیا ریکارڈ ہے، پھر اس کے ٹیسٹ کدھر ہیں. پھر دوسری جانب شفا ہاسپٹل کی پرچیاں جو ہیں وہ ٹیسٹ رپورٹس، میڈیکل رپورٹس وہ پھر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اور پھر کیا وجہ ہے کہ 24-36 گھنٹے کے بعد پیمز کی طرف سے ایک سو کارڈ جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کیا گیا، اور اس میں پھر ان چیزوں کو کور کیا گیا جو کہ پہلے مس ہو گئی تھیں، کیونکہ عطا تارڑ کے اپنے ہی 3 بیانات ہیں. اور پہلا بیان ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں لے جایا گیا، دوسرا بیان ہے کہ مزید تفصیل آ گئی اور وہ پیمز میں لے جایا گیا، تیسرا اب آج پہلے وہ لیٹر ایشو کیا گیا ایک سو کارڈ جس میں بتایا گیا کہ جی شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹر بھی تھے، اور پھر میڈیکل رپورٹس شیئر نہیں کی جا رہی. اصل جو پرابلم ہے وہ ہے میڈیکل رپورٹس، میڈیکل ٹیسٹ، میڈیکل ہسٹری
وہ ساری کی ساری شیئر نہیں کی جا رہی. صابر صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا، اس کو انڈورس بھی کیا جا سکتا ہے. یہ میرے سامنے حامد میر کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پمس میں جن ڈاکٹرز نے عمران خان کا چیک اپ کیا ان کو پتا تک نہیں تھا کہ وہ کون سی دوائیاں لیتے ہیں. تو دیکھیں اگر میڈیکل بورڈ اپنا ہوتا، وہ جو 4 ڈاکٹرز اختر علی مندیشہ اور سارے، تو وہ تو جانتے ہیں نا کہ انہوں نے پیشنٹ کو کون سی دوائیاں دی ہیں. یہ پھر وہ ڈاکٹرز نہیں تھے، یہ کوئی اور تھے. مجھے یہ سارے کا سارا پروسیس ہی دال میں کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی لگتی ہے. کیونکہ میں نے سوچا کہ وہ کون سا ہاسپٹل ہے، وہ کون سا پمز ہے کیونکہ دیکھیں پمز میں کوئی ایک مریض تو نہیں ہے، وہاں پہ تو سینکڑوں مریض ہیں، اور سینکڑوں مریض جہاں پہ موجود ہیں، آپ اس ہاسپٹل کی فنکشنل ہاسپٹل کی پاور سپلائی کیسے منقطع کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. کیونکہ شفا انٹرنیشنل میں آنا تھا انہوں نے، وہاں پہ تو آپ نے کسی ایک کمرے کی بھی لائٹ آف نہیں کی، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ تو بتیاں روشن رہیں، وہ ہاسپٹل ہے. یہ کوئی اور عمارت ہوتی تو ہم مان لیتے، کوئی سکول ہوتا مان لیتے کہ جی پاور سپلائی. وہ تو ڈاکٹر عظما کو، وہ معصوم سادہ خاتون ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ جی موبائل ٹارچ کی روشنی میں مجھے کہیں اوپر لے جایا گیا، اور وہاں پہ بھی اندھیرا تھا، اور وہاں سے عمران خان نظر آئے. اور صرف ایک ڈاکٹر عارف، اور ڈاکٹر عارف جو ہیں وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں، اور وہی پہلے دن سے ایک جو نام سامنے آتا ہے جو علاج کر رہے ہیں وہ وہی ہیں. وہی ڈاکٹر عارف اڈیالہ جیل میں ان کو کرتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں. تو کیا معلوم، کیونکہ مجھے ایک دو اور لوگوں نے بتایا جو حراست میں رہے، انہوں نے کہا جی ایک دن ہمیں یہ کام کیا، پولیٹیشین ہے وہ، انہوں نے کہا کہ ایک دن انہوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک مارا، پٹائی کی، زبردستی یہ سب کچھ کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، اور اتنا مارا انہوں نے کہا جی ہاں اب آپ کو ہم لے کے جاتے ہیں، اور آپ وہ لکھیے، آپ ہم اپنے باس کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو تحریر لکھنی پڑے گی اور ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی. تو کہتے ہیں مجھے اتنا مارا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں. کہتے ہیں وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے پھر گھومتے رہے، کبھی ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ ٹرن بھی آ رہے ہیں، رائٹ ہو رہا ہے، لیفٹ ہو رہا ہے. کافی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں 30 منٹ انہوں نے مجھے گاڑی میں رکھا، اور اس کے بعد وہ ایک جگہ پہ انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی تھیں آنکھوں پہ، تو کھولی تو ایک کمرہ تھا، اور وہاں پہ وہ کیمرہ لگا ہوا تھا، اور آ گئے افسر صاحب بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی ہاں جی ریکارڈ کروائیں. تو کہتا ہے میں نے سمجھا کہ میں نے مار کھا لی، میں باہر تو آ ہی گیا ہوں، تو اب میں انکار کر دیتا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر تشدد، اور وہیں سے انہوں نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ ہم نے آپ کو کہیں اور لے کے گئے، یہ وہی جگہ ہے. اور پھر وہیں سے انہوں نے کہا کہ 1.5 منٹ کے فاصلے پہ مجھے میرے سیل میں منتقل کر دیا. تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے سین کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے چیک کرنا کہ کیا وجہ ہے. اس کی ریزن ہے کہ جو اس دن ساری جو موومنٹ ہوئی وہ شفا ہاسپٹل کی طرف تھی، اور پمز ہاسپٹل کی طرف کوئی بھی کانوائے جاتا ہوا نہیں دیکھا گیا، کیونکہ جب یہ سارے شکوک و شبہات آتے ہیں تو پھر یہ ساری سوالات اٹھتے ہیں. اور سر آپ کو پتا ہے کچھ رپورٹرز موجود بھی تھے، کیونکہ ہائی الرٹ پہ پمس بھی تھا اس دن اور شفا بھی تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ پمس کے باہر کوئی خبر لینے کے لیے موجود نہیں تھا، کیونکہ پمس میں ایک دفعہ لے جایا گیا تھا، اور اس وقت اے آر وائی کی گاڑی تھی، اور اے آر وائی کا عملہ تھا، یعنی کہ ڈی ایس این جی آپریٹر، کیمرہ مین سارے وہاں موجود تھے. ان کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، پٹائی کی، مارا پیٹا، ان کے موبائل چھین لیے، اور اس وقت تک وہ یرغمال رہے جب تک کہ عمران خان وہاں سے ٹریٹمنٹ کروا کے واپس نہیں چلا گیا. اور وہ موبائل فون بھی ان کو کوئی 10-15-20 دن کے بعد ملے تھے، بڑی منت سماجت کے بعد، اور وہ فہیم صاحب کے پاس تھے. تو ان سے رابطہ کیا گیا تھا، اے آر وائی نے رابطہ کیا سیکٹر کمانڈر سے کہ جی ہمارے بچوں کے موبائل فون کم از کم واپس کر دیں. تو وہ موبائل فون پھر اس طریقے سے واپس ہوئے تھے، اور ان کو ایک درخت کے ساتھ رکھا گیا تھا کہ آپ نے اس سے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہیں بیٹھے رہنا ہے جب تک ہم نہ کہیں. تو اس وقت پھر یہ کہا گیا، پھر اگلی بات ان کو یہ کہی گئی تھی کہ جب چھوڑا گیا انہوں نے کہا جی آپ نے 20 منٹ تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور اس کے بعد وہ سارا عملہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور 20-25 منٹ کے بعد ان کو ذرا تھوڑے سے ان کے اوسان بحال ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ اب ہم آزاد ہیں. تو اس لیے یہ ایک دفعہ کی بات کر رہے ہیں، یہ فروری کے مہینے میں پہلی مرتبہ لے کر گئے تھے. جی پہلی سے دوسری مرتبہ شاید گئے تھے، پہلی مرتبہ تو کسی کو پتہ نہیں نہ چلا، دوسری دفعہ جب لے کے گئے ہیں، اور اس وقت کیونکہ اس دن پتا تھا کہ آج سیٹرڈے اور سنڈے کی نائٹ ہے تو آج انہوں نے آنا ہے، تو وہ اس وقت کا یہ واقعہ تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں
یہ از خود وہ ساری کی ساری جو کیوس پایا جاتا ہے، جو انفارمیشن ڈس انفارمیشن، اور کیا وجہ ہے کہ پہلے سے معلوم تھا، ٹویٹ آ رہے تھے نون لیگ کے جتنے بھی دانشور ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے کہ عمران خان کو کہیں نہیں لے جائے گا، شفا نہیں لے جایا جائے گا. تو یہ پھر اگلی بات اس کے بعد یہ ہے، اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک پیغام ہے جی. آج کل تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد روزگار، تعلیم یا کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے، اور ایسے میں جب وہ اپنے پیاروں کو پاکستان رقم بھیجتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ یہ رقم فوری پہنچے اور وصول کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ پاکستانی روپے ملے. اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار برطانیہ، متحدہ عرب امارات، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا یا امریکہ میں رہتا ہے تو اسے ٹیپ ٹیپ سینڈ استعمال کرنے کا مشورہ ضرور دیں. اس کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ، ایزی پیسہ یا جیز کیش میں فوری اور آسانی سے رقم بھیجی جا سکتی ہے، اور بہترین ایکسچینج ریٹ کی بدولت وصول کرنے والے کو زیادہ پاکستانی روپے ملتے ہیں. مزید یہ کہ میرا پرومو کوڈ شاکر استعمال کرنے پر بونس حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکہ سے پہلی مرتبہ رقم بھیجنے والے صارفین کو $20 کا خصوصی بونس بھی دیا جا رہا ہے. ٹیپ ٹیپ سینڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک ویڈیو میں موجود ہے. پرومو کوڈ ہے شاکر. کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو کہتے ہیں مجھے بٹھایا اور مجھے لے گئے واپس اڈیالہ جیل، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر عظما کو بھی واپس اڈیالہ جیل لے گئے. یہ اس سے مجھے اور بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر واپس کیوں لے جایا گیا، اور واپس لے جا کے پھر کوئی بات بھی نہیں کی گئی اور وہیں سے ان کو فارغ کر دیا گیا. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ کہیں وہیں تو نہیں گھما پھرا کے چکر کاٹ کے وہیں پہ سارا کچھ ہوتا رہا ڈاکٹر عظما کے ساتھ. ان کا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ڈاکٹر عظما بھی وہاں پہ موجود تھیں. یہ صرف فیصل سلطان کو انہوں نے صرف باہر نکالا ہے، باقی چیک کرنا چاہیے کہ ماجرا کیا ہے. اور میرے خیال سے فیصل سلطان والا بھی جو ریزن ہے، شاید میرے خیال سے ڈاکٹر عظما راستوں کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی. وہ پریس کانفرنس میں کہہ بھی رہی تھی نا، میں لاہور سے ہوں اور مجھے اسلام آباد کا آئیڈیا نہیں ہے. obviously یہ جانتے ہوئے ہوں گے تو انہوں نے اسی طرح سے ڈاج کرنے کی کوشش کی ہے. سر ایک اور خبر ہے میرے سامنے، وہ یہ آغا شیخ سرور صاحب کا ٹویٹ ہے تقریباً کوئی 50 منٹ پہلے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کنفرم سورسز بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ میں بالکل بیسک چیک اپ کے لیے، ٹیسٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے شک ہے کہ مجھے زہر دیا جاتا. یہ بات دیکھیں، اس وقت جتنی بھی باتیں کی جا سکتی ہیں وہ آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی بیماری سے متعلق اب تک جتنی بھی جرنلسٹوں نے جو خبریں دی ہیں، ہمارے دوستوں نے، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں نے، وہ تمام خبریں درست ثابت ہوئی ہیں. ان میں سے ایک خبر بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، ایک بھی. وہ آنکھ کے علاج سے آنکھ کے ضائع ہونے تک، یہ بلڈ پریشر کا معاملہ، دل کا مسئلہ، یہ سارے کا سارا، یہ جتنی بھی چیزیں، انزائٹی کا معاملہ، ڈپریشن کا معاملہ، وہ سب کی سب ساری خبریں درست ثابت ہوئی ہیں. پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹینڈ نہیں کرتے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی قیدی، اور پھر وی آئی پی قیدی اور ہائی پروفائل کیس ہے، آپ اس کو اٹینڈ نہ کریں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ میں سوال اٹھا تھا، سپریم کورٹ نے رپورٹ سبمٹ کروائی کہ یہ 3 دفعہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے پوچھا ہاں، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اور بھی اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے. 3 دفعہ میڈیکل چیک وہ کہتے ہیں جی ڈیلی ہوتا ہے. تو جسٹس صاحب نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اگر 3 دفعہ چیک کرنے کے بعد بھی یہ حال ہے قیدی کا، پریزن کا، کہ ان کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اگر یہ بالکل ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد کیا حال ہوگا. یہ ہے ان کا، کیونکہ جھوٹ تو بولے گئے نا بہت سارے. پھر اصل جو پرابلم ہے، یہ جو آغا سرور نے بات کی ہے، یہیں سے وہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ نہ ہی بشرا بی بی کی کوئی میڈیکل رپورٹ، میڈیکل ٹیسٹ شیئر کیا گیا تھا اس وقت جب ان کو بنی گالہ میں دیا گیا تھا کوئی زہریلا کیمیکل. اور اس کے بعد اب عمران خان کا مسئلہ سپریم کورٹ، یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے 16 ستمبر تک انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل رکھنا ہے. اب 16 ستمبر تک اگر یہ ہاسپٹل رکھتے ہیں تو اس دوران عمران خان کے بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے، بلڈ ٹیسٹ ہوں گے، میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے، ہر چیز ان کا سکین ہوگا، ان کے الٹرا ساؤنڈ ہوں گے، اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور جب سامنے آئیں گی تو پتہ چل جائے گا. پھر سپریم کورٹ نے 2 آرڈر کیے ہوئے ہیں. ایک میڈیکل ریکارڈ مانگا ہے 3 سال کا، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں
کہ 3 سال کا ریکارڈ مانگا ہے. اب 3 سال کا ریکارڈ پہلے دن سے لے کے آج تک وہ سارا ہوگا. اس میں جو انہوں نے سبمٹ کیا ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ سمری ہے ایک مختصر سی. ہمیں میڈیکل ریکارڈ چاہیے, میڈیکل ہسٹری چاہیے. اس میں ساری کی ساری وہ پوری فائل سپریم کورٹ مانگ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے, تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پبلک نہیں ہوگی, یہ صرف فیملی تک رہے گی. وہ بھی ایشورنس دے دی گئی. عزیر بھنڈاری نے بھی, ایڈوکیٹ, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی دے دی, فیملی نے بھی دے دی. اور فیملی تو اس پہ امپلیمنٹ کر رہی ہے اور کوئی بات نہیں کر رہی. جبکہ دوسری جانب نون لیگ اور ان سے جڑے ہوئے سارے کے سارے دانشور وہ میدان میں آ گئے, جو ماؤتھ پیس ہیں ان کے سب آ گئے, اور انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا, بلکہ فیصلے سنانے شروع کر دیے. اور وہ سارے فیصلے درست ثابت ہوئے. ان کی تمام جو خبریں تھیں, سارے فیصلے تھے, وہ سارے درست ثابت ہو گئے. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اور اگر ان کا دامن صاف ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں اتنے, تو پھر عمران خان کو بھیج دیں ہاسپٹل. اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جب معاملہ تھا, نواز شریف صاحب کا معاملہ ہوا ہے, باقی جتنے بھی اس دور میں پکڑے گئے وہ سارے کے سارے, ایون زرداری صاحب جو ہیں فوجی دور میں بھی, وہ بھی ہاسپٹل رہے ہیں. تو کسی نے کوئی مسئلہ نہیں کیا. اور نواز شریف صاحب کو کسی کی فکر نہیں تھی گورنمنٹ کو اس وقت کی کہ جی کوئی نہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے, اور ہمارا دامن صاف ہے. عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا. تو جب ساری باتیں ہیں, اگر ان کا دامن صاف ہے تو پھر ان کو کر دینا چاہیے.